دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انٹرنیٹ پر دوستی کی ایک سچی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کہانی کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے جتنے بھی نئے آنے والے ساتھی ہیں ان سے مدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں۔ دوستو جب فیس بک پر پہلی بار اس کا میسج آیا تو میں گھبرا گئی تھی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور میرے شوہر گھر پر نہیں تھے، لیکن یوں محسوس ہوا جیسے میں کوئی چوری کر رہی ہوں۔ ایک آن لائن میسج کھولنے سے پہلے بھی میں ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ایسی حالت پر ہنسی بھی آئی کہ میں کتنی بے وقوف ہوں، گھر میں تنہا ہوں پھر بھی کسی سے ڈر رہی ہوں۔ اس نے لکھا تھا، ہائے میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ پڑھ کر چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر خود ہی شرما بھی گئی۔ دوستو شوہر کا خیال آتے ہی دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی اور کوفت بھی ہوئی۔ یہ ان کی بے رخی ہی تھی کہ ایک نامعلوم شخص کی طرف سے آنے والا ہائے بھی میرے دل میں گدگدی کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب نہ دیتی، لیکن اپنے شوہر سے اس قدر ناراض تھی کہ فوراً لکھ دیا، ہائے آپ کا نام؟ تو اس نے بتایا کہ میرا نام آکاش ہے۔ تو دوستو پتہ نہیں اسے کیوں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ میں ایئر ہوسٹس ہوں۔ اسے سچ بتا سکتی تھی لیکن نہیں بتایا کیونکہ میں نے بھی اس سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بچپن سے سب سے سنتی آئی تھی کہ میں بہت خوبصورت ہوں، دودھ جیسا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، تکھے نین نقش اور ہرن جیسا بدن، لیکن گھر کے لوگ تو بس شادی کی جلدی تھی۔ پہلا لڑکا جو اچھا لگا اس کے ساتھ رخصت کر دیا، لیکن میرے شوہر کو نہ تو رومانس سے مطلب اور نہ ہی میرے جذبات سے۔ میں سوچی تھی کہ شادی کے بعد شوہر مجھے آنکھ بھر کر دیکھیں گے اور روٹھیں گے تو منائیں گے، سرپرائز دیں گے، اور اگر کچھ نہیں تو صبح میرے لیے ایک کپ چائے ہی بنا دیں گے۔ لیکن ان کی زندگی ایک مشین کی طرح تھی، صبح اٹھتے دفتر چلے جاتے اور 10 بجے آئے، کھانا کھایا اور سو گئے۔ دوستو ایسا نہیں ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ وہ مصروف ہے، لیکن اپنی بیوی کو محبت بھری نظر سے دیکھنا اور اسے گلے لگانے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن میرے شوہر میں ایسے جذبات تھے ہی نہیں، یا ان کا اظہار ان کی مردانگی کو سیو نہیں دیتا تھا۔ دوستو 1 سال کی شادی میں ہم نے ابھی تک فور پلے نہیں کیا۔ میں کتنا ہی بہتر کھانا بناؤں، گھر کو کیسا ہی رکھوں، کبھی تعریف کا ایک لفظ نہیں نکالتے۔ پوچھو تو کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے۔ انہی سب خیالوں میں کھوئی تھی کہ آکاش نے پھر پنگ کیا اور میری تصویر دیکھنا چاہتا تھا۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں میرے لیے نئی تھی، انہوں نے ہی فیس بک پر میرا اکاؤنٹ بنایا تھا، فرینڈ ریکویسٹ کو ایکسپٹ کرنا بھی انہوں نے ہی سکھایا تھا۔ دوستو لیکن تصویر اپلوڈ کرنے سے جی گھبراتا تھا، لیکن لوگوں سے سنا ہے کہ لوگ انٹرنیٹ سے تصویر لے کر انہیں فیشی سائٹوں پر ڈال دیتے ہیں، لیکن آکاش مجھے دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ کچھ دنوں تک میں نے ٹال مٹول کی اور پھر اسے بتایا کہ میں ایئر ہوسٹس نہیں ہوں، لیکن وہ اور بھی بازد ہو گیا اور بھیج بھی دیتی، لیکن میرے پاس ایک بھی ڈھنگ کی تصویر نہیں تھی۔ آکاش بھی شادی شدہ تھا اور 3 سال کی عمر کا اس کا بیٹا تھا، ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا اور بیرون ملک جاتا رہتا تھا، خوب پارٹیاں کرتا تھا جس میں لڑکیوں کا سگریٹ پینا، شراب پینا عام بات تھی۔ یہ میرے لیے نئے قسم کا تجربہ تھا۔ اس کی بیوی بھی کسی بڑی کمپنی میں کام کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ میں آج بہت اداس ہوں اور میری بیوی اس لیے بات نہیں کر سکی کہ وہ میٹنگ میں مصروف ہے۔ میں اس کے درد کو سمجھ سکتی ہوں، ہم روزانہ بات کرتے تھے، بہت مزہ آتا تھا۔ وہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں صبح سے بات کرنے کے لیے پرجوش رہتی کہ جلدی سے جلدی کام ختم کر لوں۔ ایک دن کہنے لگا، ویب کیم پر آؤ۔ میں گھبرا کر آف لائن ہو گئی، سوچا کہ ابھی تو میں نے غسل بھی نہیں کیا اور اگر ایسی حالت میں دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اس کے آن لائن ہونے کے وقت میں آف لائن ہو جاتی اور کچھ دنوں اس طرح چلتا رہا اور پھر اس نے چڑ کر مجھے بلاک کر دیا۔ دوستو ہمارا کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کا جانا میری زندگی میں ایک خالی پن لے آیا۔ پھر خود پر غصہ آنے لگا کہ میں کوئی نوکری کیوں نہیں کرتی، پیسے کماتی تو اپنے فیصلے خود کر سکتی تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک میں نے کسی سے بات نہیں کی، لیکن ذہن میں ہمیشہ آکاش کی بات گردش کرتی۔ خیال آتا کہ اس کے ساتھ دن کس قدر جلدی گزر جاتا تھا اور بے وجہ مسکراتی رہتی تھی۔ ایک طرح سے اس کا سب سے بڑا فائدہ میرے شوہر کا
ہوا تھا۔ ان کی کوششوں کے بغیر ہی میری زندگی کا وہ خالی حصہ بھر گیا جو انہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اب کیا کروں اور کیا نہ کروں اس خیال میں اور کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن جو ہی ایک لڑکے کا پروفائل دیکھا اور شکل و صورت اچھی تھی، پتہ نہیں جی میں کیا آئی کہ میں نے اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی۔ اس نے پوچھا جی تم تو شادی شدہ ہو تو تم نے مجھے ریکویسٹ کیوں بھیجی؟ تو میں نے کہا کہ کیوں، کیا شادی شدہ لڑکیاں دوست نہیں بناتی؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں، بس بات چل پڑی اور میں نے آج تک اس کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ اس طرح ایک دن میں نے فیس بک پر ایک پروفائل دیکھی، اس کے وال پر اس کی کچھ فلم اور فنکاری کے ساتھ تصویریں تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کی وال پر دلچسپ چیزیں ملیں گی۔ میں نے انہیں فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی اور انہوں نے قبول کر لی۔ ایسے ہی زندگی گزر رہی تھی کہ ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد چیزیں ٹھہر سی گئی تھی اور پہلے 2 سال تو ہوش نہیں رہا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ اب بیٹی 3 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اب میں اپنے لیے وقت نکال پانا مشکل تھا۔ جی چاہتا تھا کہ کسی سے بات کروں، لیکن جیسے ہی فون اٹھاتی تو وہ ویڈیو دیکھنے آ جاتی۔ کبھی کبھی تو بہت مایوس ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، میں صرف ماں اور بیوی بن کر رہ گئی ہوں۔ لہذا میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گی، اسے کچھ بناؤں گی تاکہ وہ اپنی شرائط پر اپنی زندگی جی سکے۔ دوستو یہ تھی انٹرنیٹ پر دوستی کی ایک سچی کہانی جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ وہ انٹرنیٹ پر دوستی کیوں لگاتی ہے؟ کیونکہ اس کا ہسبینڈ اسے ٹائم نہیں دے پاتا اور ہمیشہ اپنے بزنس میں مصروف رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اکیلا پن محسوس کرتی تھی، تو اسی لیے اس نے انٹرنیٹ پر دوستی لگائی۔ پہلے لڑکے سے دوستی لگائی تو اس نے اسے بلاک کر دیا کیونکہ یہ اس کے ساتھ ویب کیم پہ ویڈیو کالنگ پر نہیں آتی تھی، تو اس نے اسے بلاک کر دیا۔ پھر اسی طرح اس نے 1-2 اور لڑکوں کے ساتھ دوستی لگا لی، لیکن یہ دوستی اس کی عارضی تھی، صرف اور صرف ٹائم پاس کرنا تھا، اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتی تھی تو وہ بالکل اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ اس طرح وہ ٹائم گزارتی رہی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک بیٹا تھا اور دوسری مرتبہ ایک بیٹی تھی، جب وہ بڑی ہو گئی اور 2-3 سال کی ہو گئی تو اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اب غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی، ایسے کام نہیں کروں گی تاکہ میری بیٹی پر اس کے غلط اثر نہ پڑے۔ تو اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور اپنی بیٹی کو ایک اچھا انسان بننے کے لیے محنت کرنا شروع کر دی تاکہ اس کی بیٹی پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بن جائے۔ تو دوستو یہ ہمارے لیے ایک اخلاقی کہانی تھی جو کہ میں آپ کے سامنے شیئر کر چکا ہوں۔ تو دوستو یہ ایک ہارٹ ٹچنگ بھی سٹوری ہے کیونکہ پہلے لڑکے نے اسے بلاک کیا تو وہ اسے بہت برا محسوس کرنے لگی تھی، اس کا دل خالی خالی اور تنہا محسوس ہونے لگا تھا۔ تو دوستو اس کہانی کو، اگر آپ کو اس کہانی سے اخلاقی سبق ملا ہو، فائدہ پہنچا ہو، تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچا ہو، تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ بھی کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا، اور ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ آنے والے وقت میں کس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے تیار کریں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔